اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے شہادت کی اس ہستی کی کہ جو ہمارے زمانے کے امام کے بابا یعنی کہ والد ہیں، امام حسن عسکری کی۔ امام حسن عسکری نام سے ہی لفظ عسکری سے سمجھ آتا ہے کہ ان کا یہ لقب اس لیے ان کے ساتھ متصل ہے، وابستگی ہے کہ ضرور یہ کسی چھاؤنی کے علاقے سے وابستہ رہے، یا ان کا جو بھی کام تھا وہ ایک عسکری جو رہائش گاہ ہے وہاں رہا ہوگا۔ امام کی ولادت ہمیں 8 یا 10 اور یا بعض روایتوں میں 4 ربیع الثانی 232 ہجری میں ملتی ہے، اور امام نے اپنی زندگی میں تفسیر قرآن پہ بہت کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کہا جاتا ہے امام کا دور امامت جو ہے بہت ہی مختصر، روایت میں ملتا ہے کہیں 8 سال، کہیں 6 سال، تو کہیں 5 سال ملتا ہے۔ امام کو عسکری علاقے میں یعنی سامرا میں گرفتار کیا گیا، رکھا گیا، نظر بند کر کے رکھا گیا۔ امام کی مظلومیت کے لیے صرف ایک جملہ ہی بتاتی چلوں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دنیا کی رسم ہے یہ کہ جب بندہ یا بندہ خدا مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اسے دفنایا جاتا ہے، چاہے وہ جام شہادت نوش فرمائے یا طبی موت مرے۔ یہ دنیا کے وہ واحد شہید ہیں جو شہید ہونے سے پہلے اپنی قبر دنیا میں بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ جب زہر دیا گیا تو امام کی مظلومیت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودنا شروع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا آئے اور یہ فوج انہیں گرفتار کر لے۔ لیکن معجزہ ہوا، کیا ہوا؟ آج تمام تر چیزوں کو انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی، کیا سرگرمیاں رہیں شیعت کے حوالے سے، ان سوالوں کے جواب کو لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ذاکرہ قرۃ العین موجود ہیں جن کا جو تعلق ہے وہ شعبہ تدریس سے بھی ہے، میرے خیال سے کسی یونیورسٹی کی ٹیچر ہیں آپ، کالج کی لیکچرار ہے ہمارے ساتھ۔ استقبال کرتے اپنے پروگرام میں ہم ذاکرہ قرۃ العین صاحب کو۔ السلام علیکم خانم عزیز، بہت متشکر کہ آپ نے ان ایام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو کہ آج 2.25 مہینے سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، رخصت ہونے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم چلے گئے تو وہی زندگی کا معمول ہو جاتا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ پھر میں امام حسن عسکری کی طرف آؤں گی کہ سوگ ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور آج تو خود اس کی شہادت ہے جو ہمارے زمانے کی امام مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ خواہر یہ یقیناً ایام اعزا کا اختتام ہے، اور 2.25 مہینے تو ہم نے بہت آنسو بہائے، گریہ وزاری کی اور یاد رکھا ہر چیز کو، لیکن اختتام کے بعد کیا یہ 2.25 مہینے جو ہمارے گزرے ہیں تو ہمیں کیا اب دوبارہ واپس اپنی معمولات زندگی پر چلے جانا چاہیے اور یہ ساری چیزیں بھول جانی چاہیے؟ تو ایک شیعہ کا یہ کردار نہیں ہوتا، بلکہ ہر روز جو ہے وہ روز عاشور ہے، اور ہر جو ہے وہ گھر امام حسین کی عزاداری کے لیے۔ تو ہماری جو روز و شب ہیں وہ ایام اعزا کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے روز و شب اسی طرح گزرنے چاہیے، اور بالخصوص بالکل یہ آخری دن کہ جس دن ہم سوگ ختم کر رہے ہیں، امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے، اور امام حسن عسکری کی شہادت ہمیں متوجہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں اب اپنے آنے والے ایام میں جو انتظار امام زمانہ ہے، جو مہدویت کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو ہمیں کس طرح سے دنیا کی طرف اسے متوجہ کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم ترین آپ کا جو سوال ہے، اور وہ سوال اسی طرح جانب ہمیں لے کے جاتا ہے۔ امام حسن عسکری وہ مظلوم ترین امام ہے جو سب سے کم وقت، جن کا جو حکومت کا وقت تھا، بہت ہی امامت کا جو دور تھا 6 سالہ دور امامت، یہ انتہائی مختصر ہے، اور یہ اس مختصر عالم میں امام کو کبھی قید، کبھی جیل، کبھی سختیاں، اور کبھی نظر بند کر دیا جاتا تھا، اور ایسا نظر بند کہ امام کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ
امام کا ایک صحابی ہے کہ جس کا نام ہے جعفر، یعنی جعفر بن حلبی. یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کافی سارے افراد کھڑے تھے امام کے چاہنے والے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کافی سارے افراد کھڑے تھے. امام کو آتا دیکھا تو امام نے، کہتے ہیں کہ امام نے ہمیں پہلے سے منع کر دیا تھا کہ نہ مجھے قریب آ کر سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مولا نے کیا کہا؟ میری طرف اشارہ بھی نہیں کرنا کہ شاید تم مجھے جانتے ہو. کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ اتنا زیادہ مولا کی ایک ایک حرکات و سکنات پر نظر رکھی گئی ہے کہ مولا نہ صرف اپنی، یعنی امام کو خود اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے. اگر ہم تمام ائمہ کو دیکھیں تو ہم یہ چیز بخوبی جان سکتے ہیں کہ کسی بھی امام کو خود اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام شیعت کی، اپنے شیعان اہل بیت کی، جو شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں مولا، ان کی زندگی کی پرواہ کر رہے ہیں. اور مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگیوں کی بچانے کی خاطر جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کر دیا جائے میری چاہت کی وجہ سے، مجھے سلام کرنے کی وجہ سے، یا پھر تمہیں قید میں ڈال دیا جائے. اور قید میں ڈال دینا کوئی آسان معمولی بات نہیں تھی ان کے لیے. خانم، میں سوال کرنا چاہوں گی کہ امام نے یہ کام انجام دیے، گرفتاری کیوں کی گئی سامرا کے اندر؟ کیا وجوہات تھی؟ کہ یہ وجوہات تھی کہ وقت امام نہ آ سکے، یہی سبب تھا، یا شیعت کو ختم کرنا چاہتے تھے، نام حسین، نام علی، نام نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ کیا وجوہات تھے؟ بے شک دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا ہمیں پس منظر دیکھنا پڑے گا. چھٹے امام کے دور میں بے انتہا شاگردوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور چھٹے امام کے بعد سے لے کے ساتویں امام کے زمانے میں شیعت بے انتہا مضبوط ہو چکی تھی. بس ساتویں امام کے زمانے سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا تاریخ کو، تو ہم نے یہ دیکھا کہ عباسی خلفاؤں نے یہ ائمہ کو جو ہے وہ قید کرنا شروع کر دیا. اور قید کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ امام کی فکری اور سیاسی سرگرمیاں لوگوں کے سامنے منظر عام پہ نہ آ سکیں. اللہ بے انتہائی اہم ترین نقطہ ہے. اب اگر ہم آ جاتے ہیں کہ یعنی ائمہ کے دور میں، کہ مثال کے طور پہ ساتویں امام کی 35 سالہ امامت کا دور، اس کے بعد 20 سالہ امامت کا دور امام علی رضا کا، اور پھر اس کے بعد امام محمد تقی کا دور، پھر امام محمد تقی کا 17 سالہ امامت کا دور، امام علی نقی کا 35 سالہ امامت کا دور، اور اس کے بعد امام حسن عسکری 6 سالہ امامت کا دور. ان تمام ادوار میں آنے تک شیعہ اور منابع، یعنی جو نائبین تھے نا اماموں کے، وہ بہت زیادہ ائمہ نے جو ہے وہ چونکہ قید کے ادوار گزارے، قید و بند کے ادوار گزارے، لہٰذا ائمہ نے اپنے نائبین کو اس طرح سے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا، مقرر کر دیا تھا. اور پھر بالخصوص 11ویں امام کے امام حسن عسکری کا بڑا خاصہ ہے، امام بے شمار زبانیں جانتے تھے، اور یہ ایک بڑا معجزہ ہے. یہ امام کو یاد رکھیے گا، امام کو کبھی بھی کسی امام سے علم لینے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ انہوں نے ارواح عالم میں پروردگار عالم سے یہ علم خود بذات خود لے کر اس دنیا میں آئے، تو انہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں، امام کو لوگ اکثر کہا کرتے تھے، خود امام نے تفاسیر کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بے شمار جو ہے وہ مولا نے اس طرح کے کام کیے، کہ اس کے بعد امام نے خود اپنے ہاتھوں سے تو نہیں لکھا، امام کے شاگردوں نے اس کو، یعنی جو مدون تھے انہوں نے اسے تدوین کیا، اور پھر تفسیر امام حسن عسکری کے نام سے اسے شائع کر دیا. تو یہ ایک اہم ترین دور تھا. اب اس دور کے اندر یہ جو خاص بات ہے کہ ایک تو شیعت مضبوط ہو رہی ہے، تو لہٰذا امام کو کیا کیا جائے؟ امام کو شیعوں سے دور کر دیا جائے، اور ان کی جو سیاسی اور فکری جو ان کی خیالات ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، اور لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت ختم ہو جائے. بے شک بے شک. انہوں نے 3 جو ہے وہ عباسی خلیفہ کا دور گزارا، کہ جن میں جو ہے وہ معتز تھا، معتدی تھا، اور پھر آخر میں معتمد، جس نے انہیں زہر دیا. اچھا، اس کے بعد جو اہم ترین ریزن جس کی طرف آپ نے پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے، اہم ترین جو وجہ تھی، وہ وجہ کیا تھی؟ کہ چونکہ امام زمان کی جو انتظار امام تھا، یعنی مہدی کا آنا اور پھر ظلم و بربریت کا خاتمہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ احادیث سے اب تک آتی چلی جا رہی تھیں. اور خود صحافتہ اس بات کی گواہ ہے، اہل سنت مختلف دوسرے کتب اس بات کی گواہ ہے، روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور عباسی خلیفہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سلسلہ آنے والا ہے، اور اب تک تو مہدی المہدی آیا نہیں ہے،
لہٰذا اب یہ جو 11واں ہے اس کی نسل سے مہدی کو آنا ہوگا. بے شک شہادت لہٰذا ہر صورت کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں قید میں رکھا جائے تاکہ ان کی نسل کشی کر دی جائے اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو. بے شک شہادت کے حوالے پہ روشن شہادت مولا کی، چونکہ معتمد نے زہر دلوایا کھانے میں بھجوا کر، جو غلام ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ زہر دلوایا گیا، لیکن ابو الادیان جو ہے وہ ایک راوی ہے، شیخ صدوق خود لکھتے ہیں اکمال الدین کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی باندھا گیا معتمد نے، چونکہ اپنی جو اس نے مکاریاں تھیں اس کو چھپانا تھا اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یعنی چاہنے والے جو ہیں وہ علوی جو ہیں جتنے بھی وہ یہ جان جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ زہر جو ہے وہ ہم نے دلوایا اور زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے. تو بار بار طبیبوں کو خریدا گیا، خرید کر طبیب یعنی عتبا جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ نہیں امام جو ہے وہ ان بستر علالت پر ہیں اور علالت کی وجہ سے امام کی شہادت ہوئی ہے، لیکن امام کی شہادت زہر کی وجہ سے امام کی شہادت ہوئی. اور شہادت کے لیے بہت یعنی وہ وقت انتہائی کڑا تھا کہ امام جو ہیں وہ سامرہ میں، اور ابھی سے نہیں ہے، امام اپنے بابا کے وقت سے ہیں، بابا کے ساتھ 5 عباسی خلفاء نے بے انتہا مظالم ڈھائے، امام محمد تقی سے لے کر امام حسن عسکری تک بے انتہا مظالم، اتنے مظالم کہ نہ صرف قید میں رکھا جاتا تھا بلکہ اس کے اوپر ستم بھی ڈھانے کے لیے باقاعدہ قیدیوں کے لیے قید کے لیے رکھوالوں کو مقرر کیا جاتا تھا. جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو امام نے اپنے غلام سے پانی مانگا، اور میں کہوں گی کہ وہ تشنہ لب حسین کربلا کا ضرور یاد آ جاتا ہے جب یہ موقع آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے جتنے بھی انتظامات تھے نا ان تمام انتظامات کو مکمل کر لیا، کیونکہ غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا امام زمانہ کی، اور اس غیبت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اب امام کے پاس کوئی نہیں ہے اور امام ہاتھوں میں پانی کو لینا چاہتے ہیں اور پینا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ تصور کیجئے گا اس کم عمری میں جس عمر میں امام کی شہادت ہو رہی ہے، اس کم عمری میں امام ضعف کی حالت میں ہے اور ہاتھوں میں راشا ہے امام کی اور ہاتھوں میں پانی امام تھام نہیں سکتے کہ ایک مرتبہ معجزاتی طور پہ امام زمان جو ہے وہ بابا کی خدمت میں آئے اور بابا کو اپنے ہاتھوں سے پانی کا گھونٹ پلا رہے ہیں. اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ میں کہوں گی کہ یا امام زمان آپ اپنے بابا کو تو پانی ضرور پلا رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو یاد ہوگا، آپ خود گریہ کرتے ہیں اس بات پر مولا کہ وہ کربلا کی سرزمین تھی کہ جہاں 3 دن کا پیاسا سید الشہداء امام حسین ریگے گرم پر تڑپ رہا تھا، مگر امام زین العابدین کے ہاتھ پر سے گردن بدھے تھے. ہائے وہ تمام اصحاب و انصار امام کی مقتل میں سو رہے تھے جنہیں امام آوازیں دے رہے تھے، وہ تمام انصار امام کے اس مقتل میں سو گئے جا کر. اور میرے مولا 3 دن کے پیاسے کہ جن کے پاس سکینہ بھی موجود تھی جو چاہتی تھی کہ بابا مجھے آواز دیں، مگر ہائے حسین کہ جو تنہا کربلا میں مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دشت نینوا